ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، یہ سب میرے دوست ہیں، دوستی کا حق زیادہ بنتا ہے۔ بچے میرے سلام کا جواب زور سے دے رہے ہیں اور بڑے ابھی تک سردی کے اثر میں ہیں۔ سردی کے اثر کو ختم کر دیں، اللہ کی یاد سے دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ بڑے میرے سلام کا جواب دیں، مجھے اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی دیر میری بات سننی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں کہ میرے یہاں قریب آ جائیں، اور بچے تھوڑا سا اس طرف ہو کے ان بڑوں کو یہاں جھکا دیں۔ میں نے بڑوں کو بات سمجھانی ہے، یہ بچے برکت کے لیے ضرور بیٹھیں، اور میں بحیثیت آپ کا ساتھی اور آپ کا دوست آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، سفید ریش بزرگ ٹیک لگا لیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب جوان ٹیک لگاتے ہیں تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ شاید جوانی آنے سے پہلے بڑھاپا آ گیا۔ تھوڑی سی ہمت کریں، آپ حضرات بھی تھوڑا سا آگے تشریف لیں۔ میں یقین کریں، ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں نے کیا بیان کرنا ہے۔ استاد جی موجود ہیں، حضرت مفتی صاحب کے سامنے بیان کرنا، بڑوں کے سامنے آدمی کیسے بیان کرے گا، استاد کے سامنے شاگرد کیسے بیان کرتا ہے، لیکن مجھے حضرت نے فرمایا میرا حکم ہے آپ کرسی پہ بیٹھیں گے اور بیان کریں گے، ورنہ میں ابھی کھڑا ہوتا تو شاید آپ کو میری کیفیت کا اندازہ ہوتا۔ میں کچھ باتیں سبق کے طور پر استاد جی کو سناؤں گا، اور جہاں ظاہر ہے کہ ہم بچے ہیں، شاگرد ہیں، جہاں غلطی ہوگی تو استاذ محترم میری غلطی بھی بتائیں گے مجھے بعد میں انشاءاللہ۔ لیکن آپ سے زیادہ مجھے جلدی ہے، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کورنگی مجھے ایک پروگرام میں جانا ہے، پتہ نہیں میں وہاں جا پاؤں گا یا نہیں، تو مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، آپ کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور بہت سارے چہرے جو مجھے نظر نہیں آ رہے، جو ہمارے یہاں درس کے پکے ساتھی تھے، آج پتہ نہیں وہ کس وجہ سے نہیں ہیں، یا تو ان تک اطلاع نہیں پہنچی یا وہ پھر مصروف ہے، بعد میں انشاءاللہ ان سے ملاقات کریں گے۔ تو بس 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ آپ سے میری نشست رہے گی، اور اس کے بعد پھر اجازت لوں گا۔ استاد جی کی دعاؤں سے اور اجازت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ سب توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ
سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اور سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، جس کو سمجھ آ رہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ لب کو لب چومتے ہیں، آپ کہیں محمد، چومتے ہیں نا جب آپ لب کو لب چومتے ہیں جب کوئی لے نام ان کا، اور ان کے نام میں یہ دو مرتبہ میم اچھا ہے، اور اچھے ہیں جو وابستہ رہیں اچھوں سے، اور ان کے حجرے میں جو ہے مقیم اچھا ہے۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن قاسمی صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا قاری احسان اللہ فاروقی صاحب، اور شاہ لطیف کے انتہائی مخلص موحد دوستو، حضرت قاری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ میں حضرت قاری صاحب کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھے یاد رکھا، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ قرآن کریم کے ادب میں اتنی دیر بیٹھے۔ اور اس موقع پر میں اپنے برادر کبیر استاذ العلماء حضرت مولانا خالد محمود صاحب، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب، اور حضرت مولانا شاہ سعید صاحب، اور میرے دیگر رفقا جنہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، میرے ساتھ تشریف لائے اور محبت کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور جس کا میں نے نام لیا ہے ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہہ دیں آمین۔ بچے آہستہ کہیں، یہ بڑے ذرا زور سے کہیں تاکہ مجھے جاگنے کا ثبوت ملے۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوانوں کو جو بالکل ابتدائی عمر کے ہوتے تھے ان کو آگے نہیں بٹھاتے تھے، اور بیان میں فرماتے تھے بھائی یہ بڑے ذرا ہمارے سامنے ہیں تاکہ بات سمجھانا آسان ہو۔ اللہ، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی مجھے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں قرآن کریم کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ المیہ یہ ہے، آج ہم قرآن کریم کو کسی حد تک، سب نہیں لیکن بہت سارا طبقہ پڑھتا ہے، اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے،
بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، یقیناً مبارک بات کے مستحق ہے۔ لیکن دوستوں، قرآن کریم کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھا جائے، پھر اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے، کیونکہ قرآن آیا ہے زندگیوں کو بدلنے کے لیے، قرآن آیا ہے زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ عتبہ، یہ ولید بن مغیرہ، یہ سارے کافر تھے، اور عتبہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یار ہمارے بڑے اچھے حالات چل رہے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا، ہم ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن جب سے تم نے یہ نئی آواز پیدا کی اور تم نے لوگوں سے کہا کہ جی یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ فلاں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ بھی مل کے کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اس دن سے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، باپ بیٹے کا مخالف بن گیا، کیا آپ نے یہ نئی باتیں شروع کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، فرمایا عتبہ تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اجی میری بات مکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں مناظرہ نہیں کیا، مجادلہ نہیں کیا، مخاصمہ نہیں کیا، اس کے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، اس کی تلخ کلامی کا جواب تلخ کلامی سے نہیں دیا۔ عتبہ بات مکمل ہو گئی؟ جی مکمل ہو گئی، اب میں کچھ کہوں سنو گے؟ اس نے کہا جی ضرور، انصاف کی بات ہے، آپ نے میری بات سنی، میں آپ کی بات سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ کس کی تلاوت کی؟ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ حامیم سجدہ پڑھی، اس کافر کا دل ایسا پلٹا کہ وہ عتبہ واپس جا کر وہ جو اس کی ٹیم بیٹھی تھی، ابو جہل، ابو لہب، یہ شیبہ، یہ سارے کافر، ان کو جا کے کہنے لگا یارو میری بات سنو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے، میں مکہ کی دھرتی پہ پیدا ہوا ہوں، میری گھٹی میں شاعری ہے، میری گھٹی میں فصاحت اور بلاغت ہے، میں جانتا ہوں شاعری کیا ہوتی ہے، میں جانتا ہوں فصاحت کس کو کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے بلاغت کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قسم جو کلام جو میں نے آج محمد سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں درود شریف پڑھنے سے میرے استادی خوش ہوتے ہیں، آپ سب مل کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا یہ جو میں نے محمد کا کلام سنا ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ واقعتاً بہت بڑا کلام ہے، اور میری بات یاد رکھو، ان قریب اس کلام نے پورے مکے کی دھرتی پر اپنا سکہ جمانا ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کلام نے پورے عرب پر چھا جانا ہے۔ شاہ لطیف کے دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، عتبہ جو میرے نبی کا پکا دشمن ہے، جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جو ہر جگہ میرے نبی کی مخالفت کرتا ہے، میرے نبی نے اس کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھایا، کوئی تھیوری نہیں سمجھائی، اس کو کوئی بہت زیادہ عقلی اور نقلی دلائل نہیں دیے،
اس کے سامنے اگر تلاوت کی ہے تو قرآن پاک کی ہے۔ مجھے ایک اور منظر یاد آ گیا، یہ مکے کی باؤنڈری سے داخل ہونے والا طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے کی حدود میں داخل ہوا، مجھے چاروں طرف سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ ادھر والا کہتا تھا بات سنو، مکے میں نئے آئے ہو نا؟ اجی ابھی آیا ہوں۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے محمد، پھر سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعے کا دن گزرا ہے نا، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، ان سے کسی نے 10 سوال کیے۔ کتنے سوال؟ آج ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں نا، استادی کے پاس بھی جاتے ہیں، ابھی شادی نہیں ہو رہی، مکان نہیں بن رہا، قرضہ زیادہ ہو گیا، بیوی نافرمان، فلاں 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 فلاں، 10 سوال کیے۔ وہ سوال کرنے والا ابھی تک زندہ ہے اور حضرت خواجہ صاحب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ سائل کہتا ہے میں نے 10 سوال کیے، میں نے کہا شادی نہیں ہو رہی، خواجہ صاحب نے فرمایا درود پڑھا کرو۔ میں نے کہا اپنا گھر نہیں ہے، خواجہ صاحب نے کہا درود پڑھا کرو۔ میں نے کہا قرضہ چڑھ گیا ہے، خواجہ صاحب نے کہا درود پڑھا کرو۔ میں نے کہا اپنا مکان نہیں ہے، خواجہ صاحب نے کہا درود پڑھا کرو۔ میں حیران ہوا، میں نے 10 سوال کیے، 10 باتیں پوچھی اور 10 کے 10 کے جواب میں ایک ہی بات تھی، درود پڑھا کرو۔ وہ سوال کرنے والا کہتا ہے میں نے درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑا عرصہ گزرا، اللہ نے اپنا گھر دیا، شادی ہو گئی، ہر سال حرمین شریفین کی زیارت ہوتی ہے، سارا قرضہ میرا اتر گیا۔ پہلے میری زندگی بدحال تھی، پھر اللہ نے میری زندگی کو خوشحال بنا دیا۔ لہذا درود شریف بہت پڑھا کریں، کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کتنا آسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ نبی کی امید پڑھ لیں، آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ میاں اتنا تو ہونا کہ جتنا کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا جو آدمی قیامت کے دن میرے قریب ہونا چاہتا ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت، میرے سب سے زیادہ قریب کل قیامت کے دن وہ ہوں گے جو مجھ پر درود زیادہ پڑھتے ہیں۔ مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار آپ دوست آگے نہیں آ جاتے ہیں؟ اللہ آپ کی زندگیوں میں جوانیوں میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی آمین تو کہہ دیا کرو۔ استاد جی ہم آمین بھی اس لیے نہیں کہتے کہ قبول نہ ہو جائے۔ وہ ایک مولوی صاحب نا ایک دن تنگ ہو گیا، شاید بیوی نے لڑائی کی ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، تو کہنے لگا یا اللہ یہ کوئی زندگی ہے، اس سے اچھا ہے موت آ جائے۔ اسرائیل تشریف لے آیا تو مولوی صاحب چھٹی کرو، کیا ہوا؟ تبھی تو تم نے کہا اللہ کرے موت آ جائے، تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا دیتا ہوگا، ابھی ہم مذاق بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا طفیل بن عمرو ادھر سے نکلتا ہے تو آواز آتی ہے خیال کرنا محمد کے قریب نہ جانا، بڑا خطرناک آدمی ہے، بڑا خطرناک، جیسے بھی کہتے ہیں مولویوں کے قریب نہ جانا، دہشت گرد ہیں، یہ ہماری دہشت گردی ہے، یہ داڑھی اس کو تم دہشت گردی کہتے ہو، یہ پگڑی اس کو تم دہشت گردی کہتے ہو، یہ قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں اس کو تم دہشت گردی کہتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر قرآن پڑھنا دہشت گردی ہے، اگر یہ پگڑی باندھنا دہشت گردی ہے، اگر یہ داڑھی رکھنا دہشت گردی ہے، اگر نبی کی سنت پر چلنا دہشت گردی ہے، اگر قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانا دہشت گردی ہے، تو پھر ہم دہشت گرد تھے، ہیں اور ہم اس دہشت گردی کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے دہشت گرد نہیں ہوتے۔ ہاں دہشت گرد کا مطلب ہوتا ہے دہشت پھیلانے والے۔ اللہ کا شکر ہے آج امریکہ کانپتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں سے، آج جاپان ڈرتا ہے
پڑھنے والوں سے، ان چٹائی پہ بیٹھنے والوں سے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے 45 ملک پاگل کتوں کی طرح چڑھ دوڑے تھے افغانستان پر، پھر نکلے کیسے؟ سنتے آئے تھے آدم کا خود سے نکلنا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ استادی شاعر سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے بے آبرو ہو کر، امریکی کہہ رہے ہیں، بڑے بے آبرو ہو کر ان پٹھانوں کے گھر سے ہم نکلے، مار مار کے دمبا بنا دیا، اور کچھ نہ ملا تو امریکیوں کی ناک میں نسوار بھی چڑھا دیا۔ میں عرض کر رہا تھا طفیل بن عامر دوسی، خیال کرنا اس کے قریب نہ جانا، یہ دہشت گرد۔ ادھر سے آواز آتی، محمد کے قریب نہ جانا صلی اللہ علیہ، جاگ کے بیٹھے، کہتے ہیں میرے دل میں آیا یار یہ بھی روک رہا ہے، یہ بھی روک رہا ہے، یہ بھی روک رہا ہے، ایک دفعہ تو مل لو نا۔ انسان حریص فی ما منع، جس سے روکا جائے انسان اس طرف زیادہ جاتا ہے۔ پورے کراچی میں جہاں لکھا ہوتا ہے نا پان تھوکنا منع ہے، وہ جگہ سب سے زیادہ لال ہوتی ہے۔ وضو خانے پہ لکھ دو نسوار پھینکنا منع ہے، بڑے بڑے لڈو وہیں ملے۔ جس چیز سے روکیں گے وہ آگے بڑھے گا۔ فرماتے میرے دل میں آیا مل تو لوں، میں پوچھتے پاچھتے چپکے پہنچا۔ اللہ اکبر، رات کا وقت، آدھی رات کا پہر، بیت اللہ سب سے عظیم جگہ، میں نے دیکھا ایک شخص نماز میں کھڑا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں خاموشی سے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، اور جب تک یہ جوان نماز میں قرآن پڑھتا رہا، میں قرآن سنتا رہا، مجھے یاد ہی نہ رہا کہ کب صبح ہوئی۔ آقا ساری رات نماز میں قرآن پڑھتے رہے، اور میں ساری رات نماز میں قرآن سنتا رہا۔ میں حیران ہوا۔ مالک القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت طفیل بن عامر نے کہا میری ماں مجھ پہ روئے، میں کن کی باتوں میں آ گیا، کن کی بات میں نے مان لی، یار مجھے کن لوگوں نے پٹیاں پڑھا دی۔ سنو تو صحیح کیسا بہترین کلام ہے جس نے میرے دل کی کایا کو پلٹ دیا ہے۔ صبح ہوئی، میں نے فجر کی نماز کے بعد دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر کہا آقا جب میں مکے کی دھرتی میں داخل ہوا تھا مجھے لوگوں نے آپ سے بہت ڈرانے کی کوشش کی، آپ سے بہت دور کرنے کی کوشش کی، آقا ساری رات آپ بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، تو پھر ساری رات قرآن کی تلاوت سنتا رہا، آقا میرے بس میں نہیں ہے، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو سکتا۔ جس کلام کی اتنی برکت ہے کہ اس نے میرے دل کی کایا پلٹ دی ہے، آقا ہاتھ بڑھائیے تو پھر بھی آپ کا غلام ہونا چاہتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن آیا تھا زندگیوں کو بدلنے کے لیے، ہم نے بھائی ادھر دیکھیں، ہم نے قرآن کس لیے سمجھا؟ مولوی صاحب یہ بھی بات نہیں مانتی، کوئی تعویذ دے دو۔ مولوی صاحب شادی نہیں ہو رہی، کوئی تم درود پڑھو نا۔ ہم نے قرآن کو اس لیے بنایا، قرآن کی ذرا درد فریاد سنیے، درد سنیے۔ آپ پوچھ لیں، ہماری بریکیں نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس، استادی موجود ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، الف لام جنسی بھی ہے استغراقی بھی ہے، اے مشرق والو، اے مغرب والو، اے شمال والو، اے جنوب والو، اے کالے لوگو، اے گورے لوگو، اے پٹھانوں، اے سندھیوں، اے پنجابیوں، اے پاکستان والو، اے عرب والو، اے عجم والو، اے امریکہ والو، اے چین والو، یا ایھا الناس، کرۂ ارض پر جہاں جہاں انسان
یہ شاگرد بھی ناقص، یہ بڑا بھائی بھی ناقص، یہ چھوٹا بھائی بھی ناقص۔ قرآن کہتا ہے وہ کامل رب کی ذات، وہ عظمت والی ذات، وہ بلندیوں والی ذات، وہ قدرت والی ذات، وہ طاقت والی ذات، وہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات، وہ ذات اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، وہ ذات جو زندہ ہے، نظام کائنات کو تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اسی کے، زمین اس کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے پر مار سکے، کون ہے جو اس کے سامنے دم ہلا سکے؟ وہ رب تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اس رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اس رب کی نصیحت سنو۔ اور رب تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی۔ یہ نصیحت کیسی ہے سمجھے؟ وشفاء لما فی الصدور، اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت، یہ قرآن تمہارے دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اب میں بات وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھیے گا۔ دل کی بیماریاں 5، سبق یاد کر لیں۔ میں اپنا سبق استادی کو سناؤں، آپ اپنا سبق یاد کریں۔ دل کی بیماریاں کتنی؟ بولو بھائی، دل کی بیماریاں کتنی؟ 5۔ نمبر 1 عقائد کی بیماری۔ اللہ اکبر۔ آقا آپ کے کس کس احسان کا بدلہ ہم چکائیں گے؟ آپ نہیں آئے تھے تو یہ انسان اتنا ذلیل تھا، درخت کو دیکھتا تو سر جھکا لیتا، پتھر کو دیکھتا تو اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیتا۔ بلکہ آپ کو میں ایک سچا اور سچا اور نبوی لطیفہ سناؤں۔ ایک صحابی آتے کہنے لگے آقا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ آقا جب آپ تشریف نہیں لائے تھے نا، ہم تو ہر چیز کو خدا بنا لیتے تھے۔ آقا میں سفر پر جا رہا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ مٹھائی کا خدا بنا لوں۔ میں نے مٹھائی کا ایک خدا بنایا، اسے اپنے بیگ میں رکھا۔ چلتے چلتے میرا زاد راہ ختم ہو گیا، کھانا پینا توشہ چنے روٹی سب ختم ہو گیا۔ اب مجھے بھوک لگی، جنگل ہے، بیابان ہے، مارکیٹ نہیں، ہوٹل نہیں، کوئی بازار نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کوئی اور چیز تو نہ ملی۔ وہ جو میرے بیگ میں میرا خدا تھا نا، میں اپنے خدا کا ایک ہاتھ کھا گیا۔ چلتے چلتے آگے چلے، مجھے پھر بھوک لگی، اب کیا کروں؟ کوئی اور بس نہیں چلتا، میں اپنے نقلی خدا کا دوسرا ہاتھ بھی کھا گیا۔ اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ نقلی خدا میرے پیٹ میں جا چکا تھا۔ عقائد کی بیماری، یہاں پتھر کو بڑا سمجھا، یہاں درخت کو بڑا سمجھا، یہاں گائے کے پجاری بن گئے، یہاں سورج کو خدا مان لیا۔ قرآن کی باتیں کر رہا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، کسی نے سورج کو خدا بنایا تھا، کسی نے چاند کی پرستی شروع کی تھی، بلکہ دنیا میں ایسی اقوام بھی آئیں جنہوں نے سانپوں کو اپنا خدا بنایا ہے۔ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ سنو رات کے اس پہر رب کی آواز سنو، رب کی پکار سنو۔ اے عقائد کے بیماروں، در در پہ جھکنے والوں، انہوں نے پتھروں کو خدا بنایا۔ معاف رکھیے گا شاہ لطیف کا ان کے غیور دوستو، آج 14ویں صدی کے مسلمان نے کبھی کسی مزار کو خدا بنایا، کبھی کسی ڈاکٹر کو خدا بنایا، کبھی یہ وزیر کے پیچھے تم چھلنا بن کے پھرتا رہا، کبھی یہ کسی کی پراڈو کے پیچھے گھوما، کبھی یہ کسی کے ساتھ سیلفیاں بنا کر کے خوش ہوتا رہا۔ کیوں؟ اس سے میرا کام بنے گا، اس سے میرا کام بنے گا، یہ میری ضروریات کو پورا کرے گا۔ رات کا یہ پہر سنو تو صحیح رب کی پکار کیا ہے۔ رب کہتا ہے حل من مستغفر
اغفرلہ، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ میں کہاں سے کہاں مجھے بات یاد آ رہی ہے، تنگی وقت بھی ملحوظ خاطر ہے۔ علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب قصہ لکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو سنا دوں؟ استاد جی یہ اجازت نہ دیں تب بھی مجھے تو سنانا ہے۔ انور مسعود نے لکھا ہے کہ میں ایک جگہ مشاعرے میں صدر بن گیا، تو ایک شاعر آیا، اس نے میری طرف توجہ کر کے کہا صدر محترم اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پھر بھی اشعار پڑھنا شروع کیا۔ سنیں، فرماتے ہیں ڈاکوؤں کا ٹولہ جا رہا تھا، ایک جگہ آرام کیا، پڑاؤ ڈالا، جنگل ہے، ڈاکو چلے گئے ڈھاکہ ڈالے۔ اللہ اللہ ایمانی ڈاکوں سے بھی جسمانی ڈاکوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور سے آمین تو یار، اللہ ہر قسم کے ڈاکوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کراچی کے دوستوں خیال کیا کرو، آج کل ڈاکے بہت پڑ رہے ہیں، ظالم درندے مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ بڑا آسان سا حل بتا رہا ہوں، صبح وقوف آیت الکرسی آخری 4 قل 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر اپنے بچوں پر دم کیا کرو، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ خیر، وہ جی ڈاکو چلے گئے ڈاکہ ڈالنے۔ یہ جو ڈاکوں کا سردار تھا، ادھر دیکھیے گا، یہ مزے سے بیٹھا ہوا یوں سوچ رہا ہے، سامنے دیکھا یہاں ایک کھجور کا درخت ہے، وہاں سے ایک چڑیا اڑتی ہے، اس کھجور کے درخت تک پہنچتی ہے، چونچ میں دانا لیا ہوا ہے۔ یہ ڈاکو کا سردار دیکھ رہا ہے یہ تماشا کیا ہو رہا ہے، چڑیا وہاں سے اڑتی ہے، یہاں آتی ہے، وہ دانا نیچے بھی نہیں گرتا، ماجرا کیا ہے؟ کافی دیر جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ڈاکوں کا سردار اٹھا، درخت پہ چڑھا، اللہ اکبر، یہ کیا منظر ہے؟ اس کھجور کے تنے پر ایک اندھا سانپ پڑا ہوا ہے۔ وہ چڑیا اس درخت پہ جاتی ہے، وہاں سے دانا اٹھاتی ہے، اس اندھے سانپ کے منہ میں آ کے ڈالتی ہے، پھر واپس جاتی ہے، دانا لاتی ہے اور اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ ڈاکو کے سردار کی چیخ نکل گئی، کہا ربا تو اس اندھے سانپ کو بھی بھوکا نہیں مارتا، کیا زندگی ہے ہماری؟ تو ایسی زندگی پر ہم مسلمانوں کا مال لوٹ کے کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو روزی کہاں سے ملے گی؟ میں عرض کر رہا تھا قرآن آیا بیماریوں سے شفا دینے کے لیے۔ پہلی بیماری ہے عقائد کی بیماری، ہر جگہ جھک جانا، ہر ایک کو خدا بنا لینا، جی ٹھیک، ہر جگہ اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ پہلی بیماری ہے۔ بات سمجھیں، عقائد کی بیماری۔ دوسری بیماری ہے عبادات کی بیماری، جو اس وقت بھی تھی جو ابھی بھی ہے۔ کسی کی نماز ٹھیک نہیں، کسی کا روزہ ٹھیک نہیں، کسی کا حج ٹھیک نہیں۔ بابے یہ مشرکین مکہ طواف کرتے تھے نا؟ بولو یار بھائی، کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اچھا استادی سے تصدیق کر لو، استادی طواف کرتے تھے؟ مشرکین مکہ طواف کرتے تھے لیکن ننگے طواف کرتے تھے، صرف اس لیے کہ یار بیت اللہ ہے، کیا کریں گے؟ عبادات کی بیماری۔ نمبر 3 اخلاق کی بیماری، بولتا ہے تو کڑوا، کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اگلا پناہ چاہتا ہے۔ اخلاق کا یہ عالم ہے۔ تیری بکری نے اس گھاٹ سے پانی کیوں پیا پہلے؟ میری بکری کیوں پیچھے رہ گئی؟ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے کیوں آگے نکلا؟ تیری باری میری باری سے پہلے کیوں آئی؟ اخلاق
یہ اخلاق کی بیماری تھی۔ تیسری بیماری معاملات کی بیماری، چوتھی بیماری معاشرت کی بیماری۔ یہ بیماریاں ان میں پنپتی رہی، بڑھتی رہی۔ بات سمجھے، میں نے کہا بات وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ یہ عقائد کی بیماری، معاملات کی بیماری، عبادات کی بیماری، معاشرت کی بیماری، یہ ساری بیماریاں ان میں سر اٹھاتی رہی۔ قرآن کہتا ہے لوگو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن تمہارے پاس آیا ہے، رب کی طرف سے نصیحت بن کر کے آیا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے سینوں میں پلنے والی بیماریاں، وہ عبادات کی ہو، وہ عقائد کی ہو، وہ اخلاق کی ہو، وہ تکبر ہو، وہ شرک ہو، وہ بغض ہو، وہ حسد ہو، وہ کینہ ہو، وہ بددیانتی ہو، وہ کرپشن ہو، کسی بھی قسم کی سینے کی بیماریاں، قرآن تمہاری ان بیماریوں کو کھینچ کھینچ کر نکالتا ہے، کھرچ کھرچ کر کے صاف کرتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جن کی بیماریاں صاف ہوئی، قرآن نے کہا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ جن کے دلوں کی بیماریاں ختم ہوئیں۔ اب ادھر دیکھیں مزہ آئے گا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ مولانا ضیاء القاسمی فرماتے ہیں اس کا پنجابی میں ترجمہ ہوتا ہے رب انہاں دے دل چھاتی پا کے دیکھیا، رب نے ان کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھا، جس دل میں تکبر تھا، جس دل میں شرک تھا، جس دل میں اناد تھا، جس دل میں بغض تھا، وہ ساری بیماریاں یوں دھل دھلا گئی، یوں صاف ہو گئی۔ جو ساری کائنات سے بدتر سمجھے جاتے تھے، جو ساری کائنات کے ذلیل سمجھے جاتے تھے، خود نہ تھے تو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو خود راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، جو ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار تھے، پھر اللہ نے کیا ان کے دلوں کی بیماریاں دور کی ہیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، قرآن صرف نبی کے زمانے تک تھا یا قیامت تک؟ نہیں، جن کا عقیدہ ہے وہ بولے، سارے بولے۔ ادھر والے بھی ذرا سخاوت دکھائیں، ادھر والے بھی۔ قرآن صرف اس وقت تک تھا یا قیامت تک؟ قیامت تک۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا، قرآن کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہوگا، قرآن اس کے سینے کی بیماری کو دور کرے گا۔ مجھ سے کوئی پوچھے ملک میں بددیانتی ہے، میں کہوں گا قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے آج مزارات پہ قبروں پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، میں کہوں گا قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے آج پورے ملک میں سود کا بازار گرم ہے، یہ بینک چل رہے ہیں، خدا سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، میں کہوں گا قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن سچا، قرآن کا اعلان سچا، قرآن کو بھیجنے والا سچا، قرآن کو لانے والا سچا، اور جس کے سینہ اطہر پہ قرآن نازل ہوا وہ سینہ سچا۔ میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا میں بات وائنڈ اپ کر رہا ہوں، آخری میری بات یاد رکھیں، میں اس کے بعد اجازت چاہوں گا، یہ میری آخری بات ہوگی۔ قرآن سچی کتاب ہے، مل کے بولو قرآن سچی کتاب ہے۔ بھائیو، بڑی ناانصافی نہیں ہوگی کہ جس نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن کے دین کی سب سے زیادہ نگہبانی کی، سب سے زیادہ پہرہ داری کی، آج ہم اس کا تذکرہ نہ کریں۔ یوں مجلس بیٹھی ہے، میں نے کہا میں آخری بات کر رہا ہوں، یوں مجلس بیٹھی ہے، ادھر حضرت عمر، ادھر حضرت عثمان، ادھر حضرت علی، ادھر حضرت طلحہ، ادھر حضرت زبیر، ادھر حضرت سعد، ادھر حضرت سعید، ادھر صحابہ کا جم گھٹا، بیچ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے میرا نبی دنیا سے پردہ فرما گیا ہے، ادھر زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کر دیا ہے، ادھر مسلمہ قذاب کا فتنہ کھڑا ہے، ادھر فلاں مسائل کھڑے ہو گئے، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اشداء علی الکفار، وہ عمر جو زمین پہ چلتا ہے آئے ہوئے زلزلے رک جاتے ہیں، وہ عمر جو اسلام لاتا ہے میرے پیغمبر کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہ عمر جس کے اسلام لانے سے آج دنیا کفر پہ زلزلہ برندام ہے، وہ عمر جس کی آیات، جس کی تصدیق میں 27 آیات نازل ہوتی ہیں، وہ عمر
کہنے لگے ابو بکر اگر میرا مشورہ مانو تھوڑی سی نرمی پیدا کر لو، تھوڑی سی نرمی پیدا کر لو، بعد میں ان معاملات کو نپٹا لیں گے۔ ایسا کرتے ہیں ایک ایک مسئلے کو لیتے ہیں، ادھر سے توجہ سے سنیے گا، اپنے دلوں پر نقش کر کے جائیے گا کہ دینی غیرت انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ فرمایا ادھر زکات کے منکرین کھڑے ہیں، پہلے ان سے نمٹ لے، ادھر سرحدات کا معاملہ ہے پھر ان سے نمٹ لے، ادھر مسلمہ کذاب کا مسئلہ ہے پھر ان سے نمٹ لے۔ سنو شاہ لطیف کے غیور دوستو، میرے سچے نبی کا سچا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، ابو بکر صدیق، اللہ ابو بکر کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ زور سے کہو آمین۔ جو ابو بکر کو اپنا امام مانتے ہیں وہ کہتے آمین۔ وہ ابو بکر جو سب سے زیادہ رحم دل، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اللہ اکبر، کیا ایمان تھا اس ابو بکر کے دل میں، کیا پہاڑوں جیسی استقامت تھی۔ میری آنکھوں سے آنکھیں ملائیں، اس منظر کو نوٹ کریں، سامنے عمر بیٹھے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں، مجلس شورا قائم ہے، ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں ابھی اس معاملے کو ذرا منسوخ کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے یوں مکہ مارا حضرت عمر کے سینے پہ، کہا یا عمر اچبار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام، عمر تمہیں اپنی وہ سختی بھول گئی جو زمانے کفر میں ہوا کرتی تھی، عمر تم تو تلوار لے کر میرے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے نکلے تھے، عمر جب تم اسلام لائے تھے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کے تم نے کہا تھا جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو یتیم کرانا چاہتا ہے، جو اپنے گھر بار کو بے گھر چاڑنا چاہتا ہے، آئے وہ عمر کا مقابلہ کرے۔ عمر تم تو اتنے زیادہ بہادر تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ آج تم مجھے نرمی کا درس دیتے ہو۔ سنو ابو بکر کے الفاظ سنو، حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے پیغمبر کی محبت نبوی کا جام پیتے ہوئے کہا عمر میرا دل یہ کرتا ہے، ادھر دیکھیے، فرمایا عمر میرا دل یہ کرتا ہے فوجیں ادھر کو بھی آئیں، فوجیں مسلمہ کذاب کا قلع کما کرنے کے لیے بھی جائیں، فوجیں سرحدات کی حفاظت کے لیے بھی جائیں، عمر میرا دل کرتا ہے مدینہ منورہ خالی ہو جائے، سارے لوگ اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے، باہر کے درندے آئے، مدینہ میں رہنے والی عورتوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں، یہ تو قبول ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ غیرت مند مسلمانوں، آج کافر آپ کی نماز سے پریشان نہیں ہے، آپ کے روزے سے پریشان نہیں ہے، آپ کے حج اور زکات سے پریشان نہیں ہے، اگر اس کو پریشانی ہے تو اس بات کی اس مسلمان میں غیرت کیوں ہے، یہ زنا کو غلط کیوں سمجھتا ہے، بیٹی بے پردہ باہر جائے اس کا دل کیوں دل ملاتا ہے، اگر موبائل کسی کے ہاتھ میں آئے باپ موبائل دیکھ لے وہ کیوں پریشان ہوتا ہے، یہ کیوں دین اور اسلام کی باتیں کرتا ہے، ختم نبوت کی باری آتی ہے یہ کیوں جاگ جاتا ہے، پیغمبر کے دین کی باری آتی ہے اس کی حمیت کیوں جاگ جاتی ہے، اور جب میرے نبی کی عزت کی باری آئے کیوں غازی المدین کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں غازی ممتاز قادری کھڑا ہو جاتا ہے، اصل مسئلہ دینی غیرت دینی حمیت کا ہے۔ اب آخر میں ایک نعرہ لگائیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، میرے نبی کی وہ برکات ہمیں حاصل ہو جائے، نعرہ تکبیر، تھوڑا سا آواز سے نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، اللہ اکبر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔